پر چلو گے تو تمہیں سکون ملے گا. تو سکون کس کو کہتے ہیں؟ آج ذرا اس کو سمجھ جاؤ. 1 منٹ لیتا ہوں, میری طرف توجہ کرو. دین پر چلیں گے تو سکون ملے گا. ذکر میں اللہ کا سکون ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں ذکر مطلب ابھی میرا بیان سے بعد میں ذکر کرو. یہ بھی مسئلہ ہے, بیان کے دوران ذکر نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر آئیں گے نا تو ہم کو سکون ملے گا, یعنی ہم نواب بن جائیں گے, مالدار بن جائیں گے. بعض لوگ آ بھی جاتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور پھر بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کتنی غلط بات ہے, یہ بات غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے, 5 وقت نماز پڑھتے تھے, اور اول العابدین, تمام عبادت گزاروں میں اونچے عابد, 2 مہینے گھر میں روٹی سالن نہیں. یہ تصور غلط ہے کہ دین میں سکون ہے تو آپ مالدار بن جائیں. اور یہ بات بھی غلط ہے, اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں, ساتھ گل, اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو آپ کو سکون رہیں گے. یہ بات بھی غلط ہے. یہ بات بھی کیا ہے؟ غلط ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو پھر آپ کو سکون ملے گا. چین اور رشیا میں خودکشیاں زیادہ ہے, اور سوئٹزرلینڈ میں سن رہے ہو باہر کے ساتھی, ادھر خودکشیاں زیادہ ہے. امریکہ اور یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کے ہر بڑے شہر میں 20 پاگل خانے ہیں. تو ان کے پاس تو پیسے زیادہ ہیں اور تعلیم بھی زیادہ ہے. گوگل میں سرچ کرو تو 5 پاگل خانے کیوں ہوتے ہیں ہر بڑے شہر میں؟ 20 پاگل خانے, 20. کیوں؟ بولو, سکون کس میں ہے؟ دین میں ہے. اور دین میں سکون ہے تو سکون کس کو کہتے ہیں؟ بس ایک بات, آخری بات, سکون کیا کس کو کہتے ہیں؟ توجہ سے سنو. سکون کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے اس پر خوش رہو, یہ سکون. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس پر خوش رہو, یہی سکون ہے بس. کیوں؟ ادھر دیکھو, ابوبکر, عمر, عثمان, عبد الرحمن عوف, زبیر رضی اللہ عنہ, 5 صحابہ مالدار. علی, ابو ذر, سلمان فارسی, عبداللہ بن مسعود یا دیگر صحابہ, ابو ذر رضی اللہ عنہ, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, کم ہے. دونوں دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں, لیکن اس کے پاس ہے, اس کے پاس نہیں ہے. بولو دونوں کے پاس سکون تھا یا نہیں تھا؟ دنیا میں خوش رہیں گے اور قبر اور آخرت کے لیے پریشان رہیں گے. اگر کوئی گناہ ہو گیا یا فجر کی نماز رہ گئی تو پھر غمزدہ رہنا ہے. تو صحابہ روتے تھے کس کے لیے؟ شاباش, جب فجر کی نماز رہ جاتی یا تو کھلا رہ جاتی یا کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ روتے تھے. دنیا کے ماحول میں بل گیٹس سے مالدار تھے, عبد الرحمن بن عوف, زبیر کے پاس 400 ملازم تھے رضی اللہ عنہ. اور ہمارے ونیفا کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا ریشم کا. کس کا کاروبار تھا؟ ریشم کا کاروبار تھا. جہاز ریشم کے چلتے تھے, اتنا بڑا کاروبار تھا. تو پیسے کماؤ لیکن حرام سے بچو. پیسے کماؤ, 4 شرائط ہے. تکبر سے بچو, حرام سے بچو, صحیح طریقے سے کماؤ, صحیح طریقے سے خرچ کرو, اور غریبوں کے ساتھ امداد کرو. تو سکون کس کو کہتے ہیں؟ بولو, سارے بولو. جو آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہو بس, اور آگے کے لیے دنیا کے لیے محنت کرو. دین میں اپنے سے آگے کو دیکھو, دنیا میں اپنے سے آگے کو محنت کرو, محنت کرو. تو سکون کس کو کہتے ہیں؟ بولو. ہاں, جو آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہو. اس کا دوسرا نام بھی ہے رضا بالقضاء, اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا, یہ سکون ہے. اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ سکون ہے. اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ سکون ہے. تھوڑا سا ٹائم آپ کا لے لیے, آپ ناراض نہیں ہو, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ فائدہ ہوگا, بڑا فائدہ ہوگا. ہم جاتے ہیں کھانے کے لیے, بلاتے ہیں 8-9 بجے, پھر 11 بجے کھانا دیتے ہیں. ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے, کوئی بھی نہیں کہتے دیر ہو گئی, اس لیے اس کے بعد کھانا پیتے ہیں. یہاں تو کھانا ملتا نہیں ہے. چلو دعا کرو.